یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 تا آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق والے، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے لوٹ رہے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، اور بنائی اس کے بیچ میں ندیاں، اور رکھے اس کے ٹھہرانے کے لیے بوجھ، اور رکھا دو دریا میں پردہ۔ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ بھلا کون پہنچاتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے، اور دور کر دیتا ہے سختی، اور کرتا ہے تمہیں خلیفہ اگلوں کا زمین پر۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تم بہت کم دھیان رکھتے ہو۔ بھلا کون راہ بتاتا ہے تمہیں اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے، اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے پہلے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ بہت بلند ہے اس سے جس کو وہ شریک بتاتے ہیں۔ بھلا کون ابتدا سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، اور کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہہ دیجئے، لے آؤ اپنی سند اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔
مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی نشانیاں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور انسان کو اس کا مشاہدہ ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے، اور توحید کے دلائل دے کر آخرت کے انکار کرنے والے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو ایک مشاہدے کی چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ سب کام جو دنیا کے اندر بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور جن کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ اور بار بار سوال پوچھا گیا، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ نشانیاں دے کر پھر سوالیہ انداز میں مراد یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا تم توحید کی طرف آ جاؤ اور شرک سے تم باز آ جاؤ۔ ابتدا میں فرمایا آسمان اور زمین سے کو بنانے والا کون ہے، اور آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ پھر اس سے باغ بنانے والا، اور تمہارے کام نہ تھا کہ تم کوئی ایک درخت یا ایک پتا بھی اگا سکتے تھے، یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ سب کیا۔ تو کیا اب بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لوگ خود حق کے راستے سے لوٹ رہے ہیں اور واپس مڑ رہے ہیں اور گمراہی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کے لائق بنا دیا، اور اس کے بیچ میں تمہارے لیے ندیاں بہا دیں، اور اس کے ٹھہرانے کو بوجھ اس کے اوپر رکھ دیے، مراد اس سے پہاڑ ہیں، اور دو دریا بنا دیے، جو ایک کھارا پانی اور ایک میٹھا پانی، اور ان کے درمیان پردہ بنا دیا۔ کیا یہ کام کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا کہ کون بے کس کی دعا کو جب وہ پکارتا ہے اللہ کو تو کون اس کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو سختی کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اس نے خلیفہ بنا دیا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ مراد یہ کہ نہیں ہے، لیکن تم بہت کم اس طرف دھیان دیتے ہو، نصیحت کو تم بہت کم تسلیم کرتے ہو۔ آئے فرمایا وہ کون ہے جو تمہیں راستے کی ہدایت دیتا ہے، تمہیں راہ سجھاتا ہے، جنگل کے اندھیروں میں بھی اور دریا میں بھی؟ اور کون بارش سے پہلے خوشخبری کے لیے ہوائیں چلاتا ہے؟ یہ سب کام اللہ کر رہا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے جو یہ کام کر سکے؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، اللہ بہت بلند ہے اس چیز سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا کس نے تمہیں پیدا کیا اول بار، پھر دوبارہ قیامت کے دن تمہیں پیدا کرے گا؟ اور کون تمہیں آسمان سے روزی دیتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے روزی کے اسباب بنا دیتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے تو اپنی اس بات کے لیے کوئی سند لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مضطر کی دعا کس بنا پر قبول ہوتی ہے؟ امام قرطبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور مضطر وہ ہے کہ جو حالت اضطرار میں ہو اور اس کا ہر طرف سے تعلق ختم ہو چکا ہو، اب اس کو اپنے معاملے کے لیے سوا اللہ کی ذات کے کوئی اور نظر نہ آ رہا ہو، اور پھر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارے، تو فرمایا اللہ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ جب یہ سب چیزوں سے اپنے تعلق کو توڑ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وہ جس کسی بندے کے اندر پایا جائے گا، وہ مومن ہو، کافر ہو یا فاسق فاجر ہو، اس اخلاص کی برکت سے رحمت خاصہ اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں جس کے قبول ہونے میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، تیسرے باپ کی دعا جو اولاد کے لیے بد دعا کے طور پر ہو۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ ان تینوں دعاؤں میں وہی صورت ہے جو دعائے مضطر کی ہے،
یعنی حالت اضطرار میں جو دعا کی جاتی ہے، ان تینوں دعاؤں کی کیفیت بھی اسی حالت مضطر کی طرح ہیں۔ پہلی دعا کے لیے فرمایا کہ جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور سہارے اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو دفع کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے عزیز رشتہ داروں اور اپنی جگہ کے لوگوں سے دور ہوتا ہے اور بے سہارا ہوتا ہے، یہ بھی حالت مضطر ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ اگلی بات فرمائی کہ باپ کی اولاد کے لیے کہ وہ ایک پدری شفقت ہوتی ہے، وہ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن یہ حالت اضطرار اس کے اوپر اس وقت آ جاتی ہے جب اولاد کی طرف سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ ان کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کو پکارے۔ آگے فرمایا اگر کسی مضطر کی یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو یہ لگے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو بدگمانی اور مایوسی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کا ظہور فوراً نہیں ہوتا، بلکہ کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے، یا وہ پھر اپنے نفس کو ٹٹولے کہ اس کے دعا میں اور اس کے اخلاص کے اندر فرق ہے اور توجہ الی اللہ کے اندر کمی ہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔